بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو پروفٹ سیریز۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلے عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا، اور ایک پوری سورت سورہ ہود بھی آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ صدیوں پہلے وسیع و عریض صحرا الاحقاف موجودہ یمن یا عمان کے علاقے میں عظیم اور خوشحال قوم آباد تھی جسے قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور اللہ نے انہیں بے پناہ طاقت اور ذہانت اور دولت سے نوازا تھا۔ ان کے شہر بلند و بالا عمارتوں، شاندار محلات اور سرسبز باغات سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی جسمانی قوت بے مثال تھی اور وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود قوم عاد غرور اور سرکشی میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے بجائے بتوں کی پوجا شروع کر دی اور یہ سمجھنے لگے کہ انہیں کبھی کسی انجام کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ کمزوروں پر ظلم کرتے اور ناانصافی اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے اور پچھلے انبیاء کی نصیحتوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی رحمت سے اس گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک نیک، عقل مند اور صابر شخصیت تھے۔ اللہ نے انہیں چنا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کو غلط راستے سے نکال کر سچائی کی طرف لے آئیں۔ وہ انتہائی بردباد، شفیق اور اپنے ایمان میں مضبوط تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں طاقت، دولت اور زمینیں دی ہیں، ناشکری نہ کرو۔ غرور اور تکبر چھوڑ دو، اپنی طاقت پر فخر نہ کرو، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ انصاف کرو اور رحم دلی اختیار کرو، کمزوروں پر ظلم بند کرو اور غریبوں کے ساتھ نرمی برتو، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ لیکن قوم عاد ضد اور تکبر میں مبتلا تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سنتے، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ وہ کہنے لگے، اے ہود، تم ہم جیسے ہی ایک عام آدمی ہو، ہم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کو کیوں چھوڑیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑایا اور ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی صبر و تحمل کے باوجود وہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نافرمانی دیکھ کر ایک سخت قحط بھیجا۔ ان کی زمین جو پہلے زرخیز اور سرسبز تھی، خشک اور بنجر ہو گئی۔ بارش رک گئی، کھیتیاں جانے لگیں اور ان کے مویشی مرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہاری زمین کو پھر سے آباد کر دے گا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی ہدایت قبول نہ کی اور اپنی طاقت اور عمارتوں پر بھروسہ کرتے رہے۔ ایک دن قوم عاد نے دور سے ایک بڑا سیاہ بادل آتے ہوئے دیکھا۔ وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ بارش کا بادل ہے جو ان کی زمین کی پیاس بجھا دے گا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا، یہ بادل تمہارے لیے رحمت نہیں بلکہ وہ عذاب ہے جسے تم نے خود دعوت دی ہے۔ اچانک ایک خوفناک آندھی آئی۔ یہ طوفان نہایت شدید، ٹھنڈا اور تباہ کن تھا۔ یہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتا رہا۔ درخت اکھڑ گئے اور ان کی عظیم عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ طاقتور آدمی تنکوں کی طرح فضا میں اڑنے لگے۔ ان کی دولت، طاقت اور غرور انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ جو قوم کبھی زمین پر سب سے زیادہ طاقتور سمجھی جاتی تھی، وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکار بچ گئے۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور کسی دوسری سرزمین پر جا کر بس گئے۔
وہ اللہ کی عبادت اور اس کے شکر میں مصروف ہو گئے اور امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر کا انجام تباہی ہے۔ چاہے کوئی شخص یا قوم کتنی ہی طاقتور ہو، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو آخرکار زوال ہی آتا ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر لوگ اپنی طاقت اور دولت کو غلط استعمال کریں تو اللہ انہیں چھیننے پر بھی قادر ہے۔ حقیقی طاقت صرف ایمان میں ہے۔ اصل طاقت جسمانی قوت میں نہیں بلکہ اللہ پر سچے ایمان اور اس کی اطاعت میں ہے۔ یہ کہانی ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے، اس کی نافرمانی سے بچنے اور عاجزی اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ دنیا کی طاقت اور دولت فانی ہے، لیکن ایمان اور نیکی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔